اللہ اکبر۔ الحمدللہ کملی چینل پہ جو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ جوک در جوک الحمدللہ کملی چینل پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بیانات سننے کے بعد جو اجتماعی عمل ہے درود پاک کا اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہماری کوشش کو جو ہے وہ قبول و منظور فرما رہا ہے، اور اس کا ثمر یا اس کا صلہ یا اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی اللہ والو اصول ہے کہ جس بات کا جتنا ذکر زیادہ ہوگا وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے گی، اور جس بات کو آپ بھلا دیں گے پھر وہ بات دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دماغ سے بھی نکل جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یاد کیے بھی یاد نہیں آتی۔ تو جتنا جس بات کو یاد کریں گے، جس مسئلے کو یاد کریں گے یا جس نقطے کو یاد کریں گے، کوئی سوال ہے اس سوال کو بار بار آپ یاد کریں گے تو اتنا ہی وہ آپ کو ازبر ہوگا۔ تو جتنا ہم روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے، مختلف بیانات سنیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں، سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں ذکر رسول ہمارے سامنے ہوتا رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آتی رہے گی۔ تو الحمدللہ جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب اس کا ثمر، اس کا نتیجہ، اس کا صلہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ مجاز ہیں، سیدنا شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا تو میرے ساتھ ایک نوجوان جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ تو جب وہ نوجوان چلتا، اٹھتا، بیٹھتا، لیٹتا یا کوئی کلام کرتا، ہمارے سے بات کرتا، تو وہ ہر پل پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ وقت اس کو دیکھتا رہا، یعنی بڑی باریک بینی سے اس نوجوان کو جو ہے وہ دیکھتا رہا، اس کے اس عمل کا مشاہدہ کرتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ خاموش ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو یہ درود پڑھتا ہے، اگر بات کرتا ہے تو دوسرے کو کلام کر لی ہے، جو ہی دوسرا کلام کرتا ہے تو یہ درود پڑھتا ہے، اس طرح یہ قدم اٹھاتا ہے تو یہ درود پڑھتا ہے، لیٹتا ہے تو یہ درود پڑھتا ہے، یعنی ہر پل یہ درود پاک پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں نے مجبور ہو کے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ تو عمل جو کر رہا ہے اس کی کوئی وجہ کہ تو اتنا کثیر درود پڑھ رہا ہے کہ ایک پل بھی تو درود پاک سے خالی نہیں رکھ رہا، یا ایک قدم بھی جو ہے وہ تو درود پاک سے خالی نہیں رکھ رہا، یعنی قدم اٹھانے سے پہلے درود پڑھتا ہے، پھر تو قدم جو ہے وہ اٹھاتا اور قدم رکھتا ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس نوجوان سے سوال کیا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج پہ گیا، جب ہم حج کر کے یعنی مناسک حج ادا کر کے، فریضہ حج ادا کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہم نے قیام کیا، تو جب ہم نے قیام کیا تو ہم سارے معمول کے مطابق جو ہے وہ سو گئے، مسافر تھے۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو عالم رویا میں یعنی خواب کی حالت میں مجھے کسی نے کہا کہ اٹھ، تیرا باپ مر گیا ہے، تیرا باپ مر گیا ہے، یعنی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھ، اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ اس نوجوان کو، اور خواب کے اندر، عالم رویا کے اندر۔ تو وہ نوجوان کہتا کہ میں خواب میں ایک دم یوں ڈرا اور میں اٹھا تو اپنے باپ کی طرف دوڑا، جب میں نے اپنے باپ کو جا کے دیکھا تو میرا باپ واقع ہی مر چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کہتے ہوئے دوسری بات مجھے خواب میں یہ کہی گئی تھی کہ تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔
تو میں نے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ واقعی ہی سیاہ ہو چکا تھا، جو اتنا ہیبت ناک تھا کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، ایسی خوفناک شکل جو ہے وہ بن چکی تھی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو میں بڑا غمزدہ ہوا، میں نے رونا کرلانا شروع کر دیا کہ میں سفر میں ہوں، اب یہاں کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے، میرے عزیز و اقارب بھی نہیں ہیں، میرے کو بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ تو میں روتا رہا، آخر انتظار میں تھے کہ کوئی اللہ کی مدد آئے، کوئی تدفین کا انتظام ہو جائے، کفن کا انتظام ہو جائے، قبر کا انتظام ہو جائے، جنازے کا انتظام ہو جائے۔ اب ہم صحرا کے اندر ہیں، یہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات ہے، صرف محض جو چند لوگ قافلے والے حاجی جو واپس آ رہے ہیں یہی ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں، نہ پانی کا انتظام ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے اسی حال کے اندر، اسی کیفیت کے اندر میں روتا ہوا اپنے باپ کی میت کے ساتھ ہی لیٹ گیا، یعنی میت کے پاس رو رہا تھا، وہیں روتے روتے میری آنکھ جو ہے وہ لگ گئی۔ تو جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی پر نور ہستی جو ہے وہ سامنے آئی، یعنی وہ تشریف لے کر آئی۔ تو وہ ہستی جو ہے وہ سیدھا میرے باپ کی طرف گئی، میرے باپ کی طرف گئی۔ تو اس نے جا کے میرے باپ کے چہرے کے اوپر جو کپڑا تھا اس کپڑے کو ہٹایا اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پھیرا۔ تو اس ہستی نے مجھے آ کر کہا کہ تیرا باپ تو مر چکا ہے، لیکن جو اس کا چہرہ سیاہ ہوا تھا جس کی وجہ سے تو پریشان ہے کہ لوگ میرے باپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے، وہ عیب یا وہ کمی وہ میں نے دور کر دی ہے۔ اب تیرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ پر نور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، اب غم نہ کھا۔ کہتے جب یہ بات اس ہستی نے مجھے کہی، یعنی میرے سے کلام کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میرے پہ اس بے بسی کے عالم میں احسان کیا ہے؟ تو اس ہستی نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے کرم کیا ہے میرے باپ پہ جو کرم کیا ہے یہ کیوں کر ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہوا، حقیقت میں یہ اس کے اعمال تھے، یہ اس کے کیا تھے؟ اعمال تھے۔ کیوں؟ جیسے اعمال ہوں گے ویسی شکلیں ہوں گی، مرنے کے بعد ویسی شکلیں ہوں گی۔ تو اللہ نے وہ شکل اس دنیا میں دکھا دی کہ اگر برے اعمال کرو گے تو تمہاری شکلیں یہ ہوں گی۔ آج بھی اللہ والوں جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جن کے پاس آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کا ایک عمل میرے پاس تھا۔ جب نوجوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب اس کے اعمال ایسے تھے، یعنی برے اعمال تھے میرے باپ کے، فسق و فجور میں رہا، تو اب کون سا اس کا عمل تھا جس کی برکت سے آپ نے اس کو اتنا کرم کر دیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کے بقیہ اعمال تھے ان کا حشر تم نے دیکھ لیا، اس کا وہ عمل جو میرے پاس تھا وہ تھا درود پاک، تو وہ عمل میں نے اس کو لوٹا دیا ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے۔ تو اللہ درود پاک کی برکت سے اس کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، کیونکہ اس کا باپ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کے مطابق کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، یہ درود بھی پڑھتا تھا اور ساتھ فسق و فجور بھی تھا، گناہ نہیں چھوڑتا تھا، لیکن پھر بھی درود نے کامیاب کروا دیا۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری واپسی کی تیاری کی، یعنی واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جانے لگے، تو میں آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے میرے باپ کے اوپر تو اتنا کرم کیا ہے، تو کوئی میرے پہ بھی کرم کرتے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تیرے باپ پہ میں نے کرم کیا ہے، ہر اس کے اوپر بھی کرم کروں گا جو قدم اٹھانے سے پہلے ہر قدم کے اوپر میرے پہ درود پڑے گا۔ یعنی ہر قدم اٹھاؤ تو درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ بولو چلنا تو ہے، چلے بغیر گزارا ہے، ہم معاذ اللہ کوئی اپاہج تو نہیں، معذور تو نہیں ہے، چلنا تو ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری حقائق سنانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ بولو چلو ایسے کہ چلنا کملی والے کو پسند آ جائے، چلو ایسے اللہ اس کے رسول کو پسند آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی پسند کس میں ہے کہ باتیں کرتے ہوئے نہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہیں، غیبت چغلی کرتے ہوئے نہیں، درود پڑھتے ہوئے قدم اٹھاؤ۔
ہر قدم کے اوپر اللہم صلی علی محمد. اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اتنا پڑھنے کی عادت بنا لو اللہم صلی علی محمد. یہ کامل اور مکمل درود پاک ہے. صلی اللہ علی محمد، صلی علی محمد، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی علی محمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے محض اتنا کہا صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، اللہ 70 دروازے رحمت کے اس کے اوپر کھولے گا. جس نے ایک بار کہا اللہم صلی علی محمد 70 دروازے رحمت کے کھولیں گے. پھر ایک بار اللہم صلی علی محمد کہنے کے اوپر 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہوں گے. تو جو ہر قدم پہ کہے گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اللہ بولو دن میں انسان کتنا چلتا پھرتا ہے، ہر پل بیٹھے اٹھتے. جب رات کو اندازہ کرو گے تو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جا چکا ہوگا. نہ تسبیح کی ضرورت، نہ وضو کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے. عورتیں ہیں ایام کے ساتھ ہیں تو نہ غسل کی شرط ہے، نہ پاکی نہ پاکی کی شرط ہے. لیکن اگر درود پاک کو باوضو پڑھا جائے تو اتنا نور اللہ نور ہوگا، اتنا نفع زیادہ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ درود پاک آپ پڑھ نہیں سکتے. اس کو تفصیلی بیان جو ہے وہ کملی چینل پہ بھی پڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. شریعت کا مسئلہ مکمل جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پل جو دنیا کی باتیں کرتے ہوئے وبا پھیلاتے ہو اور خود بھی وبا سے متاثر ہوتے ہو، اپنی عادت بنا لو. آج یہ نیت اور ارادہ کر لو کہ میں ہر قدم پہ پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ جو کملی چینل پہ یا ہمارا جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس پہ جو لوگوں کے ہمارے ساتھ قلیل عرصے کے اندر اتنی تعداد کا جڑنا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ والو حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسری جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق امت کو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے ہیں اور بتا رہے ہیں تاکہ وہ اعمال وہ کر سکیں. یہ نہیں وہ جس محبت کے ساتھ بیان سنتے ہیں، بیان سننے کے بعد کہیں جی جواب ہی سمجھو یہ ہمارے بات سے باہر ہے. تو بتاؤ مجھے پھر یہ وقت لگانے کا یا یہ محفلیں سجانے کا کیا فائدہ، یا یہ ریکارڈنگ کروا کے اپلوڈ کروانے کا کیا فائدہ. تو الحمدللہ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال بتاتے ہیں بلکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب اتنے پیارے اعمال ہوتے ہیں پھر آپ اجازت نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں بھائی، اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ کی بربادی نہیں چاہتے. کہ عملیات کی شرط لاگو ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک عمل ہی کر سکتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. یہ شرط توڑ کے ہی تو آپ اجڑے ہیں. تو اب یہ اللہ پر جو درود پاک میں نے بتایا ہے اور احادیث کے حوالے دیے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، یہ بچہ معصوم بچہ ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے، وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پڑھتے پھر بھی وقت لگتا ہے. صلی علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد. ان تینوں میں سے کوئی ایک سیگا جو ہے وہ آپ پکڑ لیں، اس کو دن رات پڑھیں. ایک ہفتہ شافی کے کہنے پہ، یعنی ایک ہفتہ جیسے بلا نہیں جو چمٹ جاتی، کیا ہوتی ہے؟ بلا چمٹ جاتی ہے، بس ایسے سمجھو شافی چمٹ گیا ہے. ایک ہفتہ مجھے اپنے ساتھ رکھو، خیالوں میں، تصور کے اندر. جب بھی قدم اٹھاؤ تو تصور میری طرف ہو، دھیان آپ کا میری طرف ہو. تو انشاءاللہ پھر کھینچوں گا بھی، ایسے کھینچوں گا کہ طبیعت سٹ کر کے رکھ دوں گا. پھر وہ میں جو کہتا ہوتا ہوں نا تشریف سیدھی کر دوں گا. جب بھی بھولو گے اللہ کے حکم سے ایسا مروڑا دے کے یاد کراؤں گا نا، بس دھیان ذرا میری طرف رکھو ایک ہفتہ. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا. میں پھر دیکھوں گا غفلت رہ جاتی ہے. متوجہ ہو کے ذرا دیکھو. ایک ہفتہ توجہ رکھو میری طرف، تصور شیخ کر کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ ایک ہفتہ توجہ رکھو گے، اس کا نفع کیا ہوگا روحانیت میں کہ جب شیخ کی روح متوجہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو توانائی ملتی ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے، پھر اعمال کی توفیق مل جاتی ہے. جب اعمال کی توفیق مل جائے گی ایک ہفتے بعد انشاءاللہ آپ پٹری پہ چڑھ جاؤ گے. پھر یہی درود پاک جو آپ تکلف میں ایک ہفتہ پڑھو گے، 10 دن کبھی پڑھو گے، کبھی بھول جاؤ گے، کبھی میری طرف خیال آئے گا، پھر کہو گے کہ شافی تشریف سیدھی کرے گا، پھر ڈرو گے، پھر پڑھو گے، پھر چھوڑو گے، پھر پڑھو گے. یہ 10 دن ایسے ہی گزریں گے.
کبھی بھول جاؤ گے، کبھی پڑھ لو گے، کبھی بھول جاؤ گے، کبھی پڑھ لو گے، ایسے 10 دن کے بعد یہ تکلف ختم ہو جائے گا. اب یہ آپ کی عادت بن جائے گی. یہ کیا بن جائے گی آپ کی؟ پہلے کیا تھا؟ تکلف، یعنی میری ترغیب پہ، میرے ڈر سے یا شوق میں جیسے کیسے بھی کر رہے تھے، لیکن اس میں تھا کیا؟ تکلف. اب یہ تکلف 10 دن بعد، 12 دن بعد، 15 دن بعد، کسی کا مہینے کے بعد انشاءاللہ نکل جائے، اور کسی کا ہفتے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ درود پاک پڑھنا آپ کی عادت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ عادت. جب یہ عادت کو آپ نبھاؤ گے، اس عادت پہ عمل کرو گے، تو حضور کی توجہ آتی رہے گی، آتے رہے گی. آپ کا یہ قلب، آپ کا یہ جو دل ہے، یہ نورانیت پکڑتا رہے گا، نور اس میں آتا جائے گا، درود پاک حضور کی توجہ آتی جائے گی. پھر یہ عادت ہی عبادت بن جائے گی. پھر یہ عادت ہی عبادت بن جائے گی. جب عادت تک بھی اللہ والے پہنچ جاؤ گے تو عادت چھوٹتی نہیں ہے. سگریٹ لگ جائے تو چھوڑا نہیں جاتا، کافی لگ جائے، چائے لگ جائے، پان لگ جائے، گٹکا لگ جائے، نشے دوسرے تو بڑی دور کی بات ہے. یہ عام چیزیں جو ہیں، جو معاشرے میں چل رہی ہیں، یہ لگ جائیں تو ان سے جان نہیں چھوٹتی. تو جس کو کملی والے کا ذکر لگ جائے، درود پاک لگ جائے، وہ پڑے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ والو یہ 8 10 دن 15 دن مہینے کی کڑوی کنین کی تمے کی پڑی ہے یا کنین کی گولی ہے، اس کو اوکھے سوکھے شافی کے کہنے پہ نگل لو، ساری زندگی بھی سکھی ہو جائے گی. کتنی سکھی ہوگی؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جس نے درود پاک پڑھا، درود پاک ایسا وظیفہ ہے، پڑھنے والے کو رنگ دیتا ہے، اس کی اگلی نسل کو رنگ دیتا ہے، پھر اس کی نسل کی بھی نسل کو رنگ دیتا ہے. یعنی پڑھنے والے کے 3 گھر جو ہے وہ رنگے جاتے ہیں. تو 1 مہینے کا اوکھا سوکھا کورس ہے، وہ کر لو. ضروری نہیں مہینہ لگے، ہفتہ 10 دن میں بھی کام بن سکتا ہے. ہر بندے کی اپنی باطنی کیفیت ہوتی ہے. تو جب اللہ 10 دن اوکھے سوکھے، مہینہ اوکھا سوکھا لگا لو گے، یہ تمے کی پڑی کنین کی گولی نگل لو گے، اس کے بعد یہی درود پاک آپ کی کیا بن جائے گی؟ عادت. جب 6 مہینے سال اور پڑھو گے، حضور کی توجہ آتی رہے گی، آتی رہے گی. پھر درود کم پڑھو گے، رو گے زیادہ. پھر درود کم پڑھو گے، پھر کملی والے کی محبت میں رو گے زیادہ. اٹھتے بھی آنکھوں سے نیل ہوں گے، سوئے بھی آنکھوں سے نیل ہوں گے، بیٹھے بھی آنکھوں سے نیل ہوں گے. پھر کوئی دنیا کی بات کر رہا ہوگا تو آپ خود کہو گے، یار بس کر، کملی والے کا ذکر کر، بس کر دنیا کی باتیں، مجھے کچھ ہوتا ہے، میری طبیعت آوازار ہوتی ہے، بس کر. اب بیٹھ گئے ہیں تو تصور جانا ہو، حضور کا ذکر ہونا چاہیے بس. پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا. تو اللہ جب یہ مزاج بن جائے گا تو سمجھ لو کہ اب نہ تکلف رہا ہے، نہ عادت رہی ہے، اب یہ عبادت بن گئی ہے. اب ہر پل تصور جانا کیے رکھنا یہ عبادت بن گئی ہے. پھر وہ تصور کی منازل ہوں گی. جب وہ تصور کچھ عرصہ چلے گا، وہ پھر اتنا پختہ ہوتا جائے گا کہ آپ ہر پل محسوس کرو گے کہ میرا کملی والا میرے ساتھ ہے، میرا کملی والا میرے ساتھ ہے. جب تصور پک جائے گا، تصور پک جائے گا. اب جن کو میری یہ بات سمجھ نہیں آئی ان کو میں عقلی طور پہ سمجھا دیتا ہوں، حالانکہ مشکل تو بہت ہے ایسی باتوں کو عقلی طور پہ سمجھانا. وہ ماں جس کا بیٹا یا جس کی اولاد فوت ہو گئی ہو اور آگے اولاد بھی نہ ہو رہی ہو، یا ابھی ابھی جو ہے وہ فوتگی ہوئی ہے، غم ملا ہے، وہ ماں ہر کام کر رہی ہوتی ہے گھر کا، لیکن اس کی اولاد اس سے جدا ہوتی ہے. اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں، اس کی باتوں میں، اس کے تصورات میں، اس کی آنکھوں کے سامنے ماں پھر کیا ہے؟ ڈھائیں مار مار کے حل پر روتی ہے کہ میرے منڈے دی تصویر میری اکھاں تو ہٹتی نہیں ہے گی، میری بیٹی کی تصویر میری آنکھوں سے ہٹتی نہیں ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ لیٹی ہوئی ہے، ابھی بھی وہ سوئی ہوئی ہے، ابھی بھی میرا بیٹا ادھر ہی ہے، گھر میں ہی ہے. تو اللہ والو یہ کیا ہے؟ تصور. تو جب روحانیت میں یوں تصور پک جائے گا تو ہر پل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک آپ کے ساتھ ہوگی. تو جس کے ساتھ کملی والا ہو، شفاعت کرنے والا ہو، اللہ والو اس کا دنیا کا کوئی کام روکے گا؟ پھر تمہارا گھر میں جادو بھی ٹوٹے گا، بندشیں بھی ختم ہوں گی، رزق کی تنگی بھی ختم ہوگی، بچیوں کی وجہ سے جو پریشانیاں وہ بھی ختم ہوگی، اور گھر میں جو لا علاج بیماریاں ہیں، جہاں میرا کملی والا پھیرا ڈال دیتا ہے وہاں بلائیں نہیں رہتی. جہاں میرے کملی والے کا گزر ہو جاتا ہے وہاں بلائیں نہیں رہتی. اللہ بولو جب سیدنا آدم علیہ السلام
دنیا میں یعنی زمین پہ تشریف لے کر آئے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم رکھے، جہاں جہاں جن جن علاقوں کے اوپر سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم پڑے، ان جگہوں کے اوپر انسانی آبادی ہوئی، ان جگہوں کے اوپر ہریالی ہوئی، سبزہ ہوگا، ان جگہوں کے اوپر باغات ہوئے۔ تو جہاں سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھے اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اللہ نے ان جگہوں کو آباد کر دیا، اور جو جگہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے قدموں کے فیضان سے محروم رہ گئیں وہ ویران ہو گئی، وہ پہاڑ بن گئے، پانی بن گیا، وہ ویران ہو گئی۔ تو جہاں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم آئے وہ جگہیں آباد ہو گئی، ان کو رنگ لگ گئے۔ تو یہ شان ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی، تو حضور علیہ السلام کی شان کا کیا عالم ہوگا، جو امام الانبیاء ہیں۔ جب ان کی روح مبارک ہر پل تیرے ساتھ ہوگی، جب وہ تیرے گھر میں پھیرا ڈال دے گی، تو پھر کوئی بندش نہیں رہے گی، کوئی جادو نہیں رہے گا، کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ تو یہ جو عمل میں نے بتایا ہے اس کی تعداد نہیں ہے، دن رات ہے، دن رات ہے، کثرت کے ساتھ ہے۔ بس پہلے 8-10 دن مشکل کے ہیں۔ ہر بلا کا علاج اللہم صلی علی محمد، ہر پریشانی کا علاج اللہم صلی علی محمد، ہر مشکل کا علاج اللہم صلی علی محمد، ہر غم کا علاج اللہم صلی علی محمد، ہر آزمائش کا علاج اللہم صلی علی محمد، اور ہر بری گھڑی جو آئی نہیں ہے، متوقع ہے، اس کو ٹالنا ہے، تو بلاؤں کو ٹالنے کا علاج بھی اللہم صلی علی محمد، وباؤں کو ٹالنے کا، وباؤں کو دور کرنے کا علاج اللہم صلی علی محمد۔ اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد کے لیے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ خاوند جو ہے کے ساتھ نہیں بنتی تو پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ دکان پہ گاہک نہیں ہے، مالی تنگ دستی ہے تو پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، ذہن نہیں چلتا تو پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ گھر پڑھ رہو گے تو پڑھو گے اللہم صلی علی محمد۔ اگر میرے پاس ایسے بچے کو لے کر آؤ گے جس کا ذہن نہیں چلتا تو لالا 2 کلو بادام لے کر آنے۔ میں پہلے بتا دوں، اس ہفتے میں بھی 3 کلو بادام میں نے سمیٹے ہیں، جن کو میں نے چھیڑا کہ بھائی میرے مرشد نے مجھے یہ سکھایا، میرے استاد نے، کہ بادام اثر ہی تب کرتا ہے کلو استاد کا تو کلو شاگرد کا۔ تو الحمدللہ یہ 2 ہفتوں میں 3 کلو بادام آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میری سردیاں آرام نہ گزر جائیں گے، 2 کلو اور آ گئے تو میری سردیاں ٹھنڈ آرام نہ گزر جائے گی۔ تو میرے پاس آؤ گے تو کلو بادام لے کر آؤ گے، اپنے بچے کے لیے کلو، میرے لیے تو تب پڑھ کے دوں گا۔ تو گھر میں ہے پڑھو گے تو اللہم صلی علی محمد، 2 کلو بادام بھی بچ جائیں گے، کھیسا بھی بچ جائے گا، نہ کوئی دینا پڑے گا، نہ لینا پڑے گا، نہ میرے پاس آنا پڑے گا۔ تم پڑھتے جانا، کملی والا تیری جھولی کو بھرتا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی علیہ السلام کو بدرود پاک پڑھنے والا بنائے۔ وہ تمام حضرات جو اجتماعی عمل میں شامل ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں خود بھی آپ حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ الحمدللہ جتنا مجھے وقت ملتا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ بھی ملے، میں خود بھی اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے تمام چینلز کو دیکھتا ہوں، کچھ کے جوابات بھی میں خود لکھتا ہوں۔ خاص طور پہ جو لوگ اجتماعی عمل میں شامل ہیں، درود پاک کے جو 100 ارب کا ہے، الحمدللہ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو اجتماعی عمل میں شامل ہیں، جتنی تعداد انہوں نے پڑھنی ہے، جو پڑھ لی ہے، وہ آگے مزید ارادہ کر لیں۔ جب تک زندگی ہے یہ اجتماعی عمل چلتا رہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ 2 سال چلے گا، سال چلے گا۔ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یہ قیامت تک چلتا رہے، آگے ہماری اولادیں اس عمل کو چلاتی رہیں۔ اس طرح وہ تمام حضرات جنہوں نے ابھی تک اجتماعی عمل جو ہے اس میں شرکت نہیں کی یا شمولیت اختیار نہیں کی، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اجتماعی عمل کی جو بیانات یا ویڈیوز ہیں وہ قملی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، ان کو سنیں اور جون سا مرضی درود پاک پڑھیں۔ یہ پیار کی، محبت کی بات ہے، اس میں شرطیں نہیں ہیں کہ یہ پڑھو یہ نہیں پڑھو۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے، کیف آتا ہے، وہ آپ انتخاب کر لیں۔
اور اس کی تعداد اپنا نام جو ہے وہ ہمیں واٹس اپ کریں یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے ہمیں جو ہے اپنا نام بتا دیں اور اظہار کر دیں کہ یہ میرا نام ہے، فلان جگہ سے میرا تعلق ہے اور اتنا میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو انشاءاللہ ہم وہاں سے اٹھا کے تو جو اجتماعی عمل کا ریکارڈ ہے اس میں ہم ڈال لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا جائے کہ ہمارا کتنا عرب جو ہے وہ پڑھا جا چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اس عمل میں شامل ہو گئے، اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور وہ حضرات جو ابھی تک اس اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور مخلوق خدا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو ہے وہ جوک در جوک اس عمل میں شامل کریں تاکہ ان کی تکلیفیں، ان کے غم، ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دعوت نہ دیں، خود پڑھتے رہیں اور لوگ جو ہے وہ رجت کا شکار ہو کے مرتے رہیں، غلط وظائف پڑھ کے مرتے رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے پیارے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔